آپ سے جو پوچھا ہے وہ بتائیے، اس نے زوبیہ باجی سے کہا۔ الماری میں ہی ہوگی، یہ تم جہاں کہاں رہے ہو؟ کہاں کی تیاری ہے؟ انہیں اچانک یاد آیا تو پوچھا۔ فرح سر جھکائے بدستور مہندی لگاتی رہی۔ بتایا تو تھا آپ کو، اسرار کو تو جانتی ہیں نا آپ، وہی جو میرے ساتھ UK میں تھا، وہ آج پاکستان آ رہا ہے، اسے ریسیو کرنا ہے اور ساتھ میں اس کا کچھ سامان بھی ہے جو اس نے میرے ہاتھ گھر والوں کے لیے بھجوایا تھا، مگر مجھے اس کے گھر جا کر دینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پلیز جلدی سے شرٹ ڈھونڈ دے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ کہہ کر نکل گیا۔ جاؤ اروبا، تم ساتھ کی الماری میں دیکھ دو، میں نے الماری کے پہلے خانے میں رکھی تھی، تم نکال دو، میرے ہاتھوں پر تو مہندی لگی ہے۔ اروبا چلی گئی تھی، آپا کے بعد اس کی باری تھی مہندی لگوانے کی۔ باجی آپ کو 7 بھائی بلا رہے ہیں، شادی کے لیے رکھی جانے والی تمام 8-10 سال کا بیٹا رکھی جانے والی ملازمہ کا 8-10 سال کا بیٹا پیغام لیے چلا آیا تھا، جو وہ مہندی لگا کر ابھی لاؤنج کے صوفے پر لیٹی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، کس سے بلا رہے ہیں؟ فرح باجی کو۔ آپ کا نام باجی ہی ہے نا؟ وہ لڑکا اس کے پوچھنے پر کنفیوز ہو گیا تھا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں ہیں وہ؟ اپنے کمرے میں، وہ جواب دے کر ایک طرف بھاگ گیا تھا۔ اس نے ساتھ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ ناک ساک سے تیار بستر پر پڑا بریف کیس کھولے کچھ دیکھ رہا تھا۔ آپ نے بلوایا تھا؟ فرح کو دیکھ کر اس نے بریف کیس سیدھا کیا تھا۔ ہاں، امی کہاں ہیں؟ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ پھوپھو تو ہدیابی کے ساتھ چچا جان کے ہاں گئی ہوئی ہیں، ناشتے کی بات ہی چلی گئی تھی۔ اچھا، کب تک آئیں گی؟ پتہ نہیں، اس نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ سعد نے ایک دو بار کو اسے دیکھا۔ فرح اس کے مسلسل دیکھنے پر کنفیوز ہوئی تھی۔ اس نے پہلو بدلا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اس کی آواز پر وہ گھبرا گئی تھی۔ ہاں، کام ہی تو تھا۔ کیا؟ فرح سرگوش نما آواز میں، اس نے صرف پلکیں ہی اٹھائی تھی۔ سچ سچ بتانا، یہ جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ سوال ایسا تھا کہ فرح ہل سی گئی تھی۔ دل درد سے بوجھل ہونے لگا۔ دل چاہا کہ ایک ہی پل میں چیخ اٹھے اور کہہ دے، ہاں فرق پڑتا ہے بہت زیادہ۔ ابھی تو اس نے خواب بھی دیکھنے شروع نہیں کیے تھے کہ ضبط کے اس کڑے امتحان سے گزرنے کا مرحلہ آ پہنچا تھا، مگر وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ بعض اوقات بغیر کچھ کہے بھی انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ کمرے کی خاموشی میں دونوں ہی کچھ کہے کچھ سنے بغیر ہی بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ فرح کے اندر کا ابال آنسو کی صورت بہنے کو بےتاب تھا، مگر وہ لب بیندے کڑے ضبط سے دو چار تھی۔ چہرہ سرخ رنگ ہو چکا تھا۔ سعد جو اس سے پل پل رنگ بدلتے دیکھ رہا تھا، اس نے سختی سے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ فرح بڑے جذباتی انداز میں اس کمزور وجود کو کندھوں سے تھاما تھا۔ اسے لگا اس کی ذات کی پوری عمارت ہل گئی ہے۔ آپ آنسو رخسار روپا بہہ نکلے تو اس نے پھور پھور کر رونا چاہا۔ سعد نے بہت آہستگی سے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا تھا۔ فرح جو خود کو بہت مشکل سنبھال رہی تھی، اس نے نئی آواز پر بکھر سی گئی تھی۔ بڑا کٹن ہوتا ہے خود پر قابو پانا۔ وہ تو ریزہ ریزہ ہوئی تھی۔ اس کے آنسو کی نمی سے سعد جمال کا کندھا بھیگتا گیا۔ بہت نرمی سے ایک ہاتھ اس کے کمر کے گرد حمائل کی، دوسرے ہاتھ سے اس کا سر تھپتھپا کے سعد جمال نے اس کمزور سی لڑکی کو سہارا دیا تھا۔ رو دو کا دل کا غبار نکال تو فرح کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تھا۔ وہ شرم کے مارے ہل بھی نہ سکی۔ کہاں وہ کوئی آس بھی دلانے کو تیار نہ تھے، اور اب کیسے مکمل یقین سونپ دیا تھا اسے۔ فرح زہید احمد کو اپنے ان لمحوں کی بے اختیاری پر رہ رہ کر ملال جاگا۔ سوری، سعد کے بازو کا حساس توڑ کر پیچھے ہٹتے اس نے نگاہیں اٹھائے بغیر کہا تھا۔ سعد نے جیب سے ایک رومال نکال کر اسے دیا تو اس نے اسی طرح سر جھکائے چہرہ رومال سے صاف کر لیا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں کئی پل بغیر کچھ کہے سنے گزر گئے تھے۔ یقین کرو فرح سعید احمد، تمہارا یہ خاموشی سے سونپا جانے والا اعتبار ہمیشہ میرے ہم قدم رہے گا۔ اب کوئی ملال نہیں رہا۔ زندگی کے بڑے سے بڑے طوفان سے نبرآزما ہونے کا حوصلہ پیدا کر لوں گا اگر تمہارا اعتبار شامل حال رہے تو۔ سعد جمال نے بہت آہستگی سے کہا تھا۔ فرح نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ فرح کے اندر ملال سے مرنے لگا کہ وہ کیوں کمزور پڑ گئی تھی۔ جب بچھڑنا طے ہے تو کیوں نہ مسکراتے ہوئے بچھڑے، کیا خیال ہے؟ فرح نے پھر سر جھکا لیا تھا۔ سعد جمال نے اس کے ہاتھ سے آنسو سے بھیگا رومال لے لیا تھا۔ تمہارا یہ پہلا اور آخری تحفہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ فرح مسکرا بھی نہ سکی تو اس کا دل بڑی بری طرح ٹوٹا تھا۔ کتنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات خود پر قابو پا لینا۔ وہ پھر وہاں ٹھہری نہیں تھی، تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ زبیدہ باجی والے کمرے میں آ کر باتھ روم بند کر کے خوب دل کی بڑاس نکالی۔ دوپہر کے قریب پھوپھو گھر آ گئی تھی۔ ہادی آپا وہیں ٹھہر گئی تھی۔
سارا دن وہ عجیب کیفیت میں گڑی رہی۔ اس کے کمرے سے نکل آنے کے کچھ دیر بعد ہی ساتھ زباریہ باجی کو بتا کر اپنے دوست کو ریسیو کرنے چلا گیا تھا۔ وہ رات کو لیٹ ہو سکتا تھا وہ دوست کے گھر چلا جائے۔ وہ زباریہ کے پاس ہی تھی جب وہ کہہ کر گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد اس کے اندر گویا سناٹا سا اتر گیا تھا۔ شام کے بعد سب ہی مہندی میں شرکت کے لیے تیار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مہندی کا فنکشن تو 10 بجے کے درمیان تھا۔ ہوٹل کی بکنگ تھی۔ سعود احمد نے فون کر کے سب کو وقت پر پہنچنے کا کہا تھا۔ وہ بڑی بے دلی سے تیار ہوئی تھی، نہ جانے کیوں دل بری طرح خوفزدہ ہو رہا تھا۔ پیلے لباس میں ہلکی پھلکی آرائش کے ساتھ وہ زوبیہ آبی کے کمرے میں تیار ہو کر باہر نکلی تو اچھے خاصے مہمان سعود احمد کے ہاں جا چکے تھے۔ وہیں سے انہیں ہوٹل جانا تھا، صرف گھر کی فیملی رہ گئی تھی یا اروبا وغیرہ۔ ان کا ارادہ سیدھے ہوٹل پہنچنے کا تھا۔ فرح غضب ہو گیا۔ تیزی سے اپنی طرف آتی اروبا کی بدحواسی دیکھا وہ چونکی تو وہ کمرے میں تھی، جبکہ اروبا پھپھو وغیرہ کے پاس کیا ہوا اس کے بدحواس انداز اسے متوحش کر چکے تھے۔ 7 بھائی گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں کیا؟ فرح کے اعصاب پر یہ بوجھ بہت گہرا گزرا تھا۔ وہ ششدر کھڑی رہ گئی۔ ان کی آج 12 بجے کے بعد امریکہ کی فلائٹ تھی۔ وہ جب اپنے دوست کا کہہ کر گھر سے نکلے تھے، دراصل ان کی اپنی فلائٹ تھی۔ بریف کیس وغیرہ لے کر گئے تھے، سب کو دوست کا کہہ کر گئے تھے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ وہ بتا رہی تھی۔ وہ فرح خالی دماغ لیے سن کھڑی تھی۔ ساتھ کے کمرے میں اس کا انداز کچھ بھی نظر انداز کیے جانے والا نہ تھا۔ پھر وہ کہاں چونک گئی تھی؟ اسے تو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا۔ چچی جان کی طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے، وہ نفیسہ پھپھو کو کہہ رہی تھی۔ فرح نے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، وہ واقعی دوست کے پاس ہو، اس نے خود کو تسلی دینا چاہیے تھی۔ نہیں 7 بھائی نفیسہ چچی کے کمرے میں ہاتھ چھوڑ کر گئے، ان کے دراز میں ڈال کر گئے تھے۔ وہ تو اب تیار ہوتے ہوئے انہیں نظر آئے تو چچا جان نے بہت برا ہوا، بہت برا کیا 7 بھائی نے۔ شائستہ پھپھو اور انکل کا نہ جانے کیا رد عمل ہو، اور زرش بیچاری تو بے موت ماری گئی۔ کل مہندی کی رسم تھی اور 7 بھائی آج بغیر بتائے چلے گئے۔ وہ کف افسوس مر رہی تھی۔ فرح کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے وہ پھپھو کے کمرے میں آئی تھی۔ پھپھو بستر پر دراز تھی اور ان کے ارد گرد سابی کار والے جمع تھے۔ مجھے اس کے تیور دہلائے دے رہے تھے۔ وہ بار بار واپس چلے جانے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ کتنی منتیں کی تھی، واسطے دیے تھے، مگر وہ پھر بھی چلا گیا۔ میرے سعود کا کیا حال ہوگا؟ اس پر تو قیامت کی گھڑی ہے۔ جاؤ وقار کہیں سے اسے لے کر آؤ، ایک دفعہ آ جائے، ورنہ میرا سعود جی نہ پائے گا۔ جمال جائیں کچھ کرے۔ پھپھو کی کڑی اوزاری سب ساکت کھڑے تھے۔ اماں میں پتہ کر چکا ہوں، یو کے جانے والی فلائٹ کی لسٹ میں اس کا نام بھی شامل تھا، بلکہ انکوائری آپریٹر بتا رہی تھی کہ پاکستان آتے ہی واپسی کا ٹکٹ کنفرم کروا کر آیا تھا۔ جمال یہ کیا ہو گیا؟ اب میں کیا منہ لے کر جاؤں گی بائی کے پاس؟ خاموشی سے سنتی فرح نے سب کو دیکھا۔ دونوں بہنیں رو رہی تھی۔ اتنی بڑی بات تھی، رونا تو لازمی تھا۔ اب جو بھی ہو چکا ہے فیس تو کرنا ہی ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہے، جتنا بھی ماتم کرے کم ہے، مگر ماتم کرنے کا وقت نہیں۔ وقار اپنی ماں کو سنبھالو، خبردار کسی نے سعود کو بتایا تو۔ شکر ہے سارے مہمان ادھر جا چکے ہیں، حوصلے سے سکون سے سوچتا ہوں، اطلاع تو دینی ہی ہے۔ مرتضیٰ بیٹا تم ساتھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو، ابھی ایک دن باقی ہے، خدا کرے کوئی سبیل نکل آئے۔ وہ بڑے حوصلے سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے۔ مرتضیٰ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر موبائل آف تھا۔ انہوں نے یو کے فون کر کے ساتھ کے رہائش والے نمبر پر اطلاع دے دی تھی کہ وہ جیسے ہی وہاں آئے فوراً کال کرے۔ یہ مبہم سی کوشش تھی، اگر اس سے کال کرنا ہی ہوتی تو جاتا کیوں؟ فرح کو اپنا آپ بڑا چوٹ سا محسوس ہوا۔ 10 بجے کے بعد سے سعود احمد ہادی آپی کی کالز آنا شروع ہو گئی تھی کہ وہ لوگ کب پہنچ رہے ہیں۔ نفیسہ بیگم تو گویا بے جان سی ہو گئی تھی۔ وقار بھائی اور جمال صاحب لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سارا جمال کو راستے سے ہی واپس آنے پر مجبور کر لیا جائے، مگر اب یہ ناممکن تھا۔ کوئی راہ نہ بچی تھی۔ پی آئی اے سروس بھی ان کی مدد کرنے سے قاصر تھی کہ پی آئی اے کی فلائٹ سے ہی ساتھ امریکہ جا رہا تھا۔ 11 بجے کے قریب پھپھو اپنے آپ کو بحال کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ سعود احمد کی کال مسلسل آ رہی تھی۔ عفان کی فیملی بھی پہنچ چکی تھی، صرف یہ لوگ ہی نہیں تھے۔ کب تک منہ چھپا سکتی ہوں؟ خدا گواہ ہے میری نیت صاف تھی، میں نے نیک نیتی سے یہ رشتہ جوڑا تھا۔ یہی کہوں گی کہ زرش جیسی لڑکی کے ساتھ جمال قابل کہاں تھا؟ روتے ہوئے انہوں نے کہا تھا۔ پھوپھا جان کا ضبط سے برا حال تھا، ہر کوشش ناکام رہی تھی۔
سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرے، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، پہلے بھی ساتھ کی پردہ پوشی کر کے نقصان اٹھایا ہے، صرف کل کا دن تھا اور پرسوں بارات۔ صرف ایک بیٹی کا معاملہ نہیں ہے، 2 بیٹیوں کا معاملہ ہے، دوسری تو پھر غیروں میں جا رہی ہیں۔ اللہ ہی اب حالات سنوارے تو سنوارے۔ جمال صاحب سب کو تیار ہونے کا کہہ کر باہر نکل گئے تھے کہ اب ہوٹل پہنچنا ضروری ہو گیا تھا۔ ہوٹل جانے کے لیے وہ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ وہ بھی وقار بائی کے کہنے پر گاڑی کی طرف بڑھنے لگی تو کام والی چلی آئی۔ یہ ساتھ صاحب دے گئے تھے کہ جب آپ ہوٹل کے لیے جائیں تو آپ کو دے دوں۔ اس نے ایک لفافہ فرح کو تھمایا تھا، اس نے حیران ہو کر لفافے کو دیکھا۔ کب دے کر گئے تھے؟ جب وہ تیار ہو کر گھر سے گئے تھے۔ فرح نے خاموشی سے لفافے کو دیکھا، نہ جانے اب اندر کیا تھا۔ پھوپھو نے بے شک منہ سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ جانتی تھی ساتھ کے اس فرار کی ایک وجہ وہ خود بھی ہے۔ عروبہ پیچھے چلی آ رہی تھی، اس نے دیکھے بغیر لفافہ بیگ میں رکھ لیا تھا۔ ہوٹل پہنچتے ہی ہادیہ بھی ان لوگوں کو دیکھا فوراً پاس آ گئی تھی۔ اتنی دیر لگا دی آپ لوگوں نے؟ وقار بھائی کی گاڑی میں وہ اور پھوپھو کے ساتھ عروبہ بھی، دونوں نے پھوپھو کو سہارا دے کر گاڑی سے نکالا تھا۔ بس امی کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی۔ کیا ہوا پھوپھو کو؟ ہادیہ ابا فوراً پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، بس بی پی لو ہو گیا تھا۔ ہادیہ پھوپھو کو سہارا دے کر اندر لے گئی تھی۔ جمال صاحب نے سب کو منع کر دیا تھا کہ کوئی کچھ نہیں بتائے گا۔ عفان وغیرہ کی فیملی سکون سے رسم وغیرہ کر لے، مہمان واپس چلے جائیں تو وہ خود سکون سے بات کریں گے، تب تک سب کو چپ رہنا ہے۔ کھانے کے بعد رسم شروع ہو گئی تھی۔ فرح اندر آتے ہی اپنی ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ ابو کا دباؤ تھا یا طاہرہ بیگم کا اپنا رویہ۔ وہ کیسا حالہ کے ساتھ بیٹھی اسے حیران کر گئی تھی۔ سعود احمد نے رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں بھی انوائٹ کیا تھا، مگر یقین نہیں تھا کہ کیسا بیگم بھی باما فیملی آ جائیں گی۔ فرح کیا سب ہی حیران تھے ان کے آنے پر۔ فرح نے ہوٹل آ کر سمیان بھائی کو فوراً تلاش کیا تھا۔ وقار بھائی کے ساتھ کھڑے دیکھ کر اسے تھوڑا سکون ملا تھا، مگر اندر سے وہ سخت نڈھال سی تھی۔ زرش پلے سوٹ میں دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنے بغیر کسی میک اپ اور دیگر آرائش کے جگمگ کر رہی تھی۔ زرش کو دیکھ کر اس کے آنسو بہنے کو تھے۔ نوشی اور عفان کو اکٹھے بٹھا کر رسم انجام دی جا رہی تھی۔ مہمان اسٹیج کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ نسبتاً پرسکون گوشے کی طرف چلی آئی۔ بیگ سے لفافہ نکال کر دیکھا، لفافہ کھلا ہوا تھا، بس ٹیپ کے ساتھ منہ بند کیا گیا تھا۔ اس نے ٹیپ اکھاڑ دی۔ لفافے سے 2 طے شدہ کاغذ پھسل کر نکلے تھے۔ ایک سفید کاغذ کی پہلی طے پر فرح کے جعلی حروف تھے۔ اس نے دوسرا کاغذ واپس لفافے میں ڈال کر اسے کھول لیا تھا۔ فرح جان عزیز، آغاز ایسا تھا کہ فرح سٹپٹا کر رہ گئی۔ تم اس حوالے سے بے شک کتنا ہی ناراض نہ ہو، مگر اس سے مناسب حوالہ تمہارے لیے میری زندگی میں نہیں۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، کوئی کھیل نہیں کھیلا تھا، مگر امی اور باقی سب اس کو کھیل ہی سمجھ رہے تھے۔ تم مجھ سے بہت ناراض ہوگی، اور یقیناً ہونا چاہیے۔ میرا اقدام قابل مزاحمت تو ہو سکتا ہے، مگر سراہا نہیں جا سکتا۔ میں خود غرض ہو کر بھی سوچوں تو خود کو زرش اور سمیان کے ساتھ زیادتی کرنے کے قابل نہیں پاتا ہوں۔ میں زرش کو اپنا کر بھی اسے کبھی نہ اپنا پاتا۔ میں نے بہت سوچا، پاگل پن کی حد تک، مگر یہ زیادتی تھی، اور ایسی ہی زیادتی سمیان کے ساتھ بھی ہو رہی تھی۔ اپنی جگہ اس کو رکھ کر سوچتا ہوں تو خود کو حق پر سمجھتا ہوں۔ تمہارا یقین میرے ساتھ ہے، مجھے پتہ ہے میں کیا کر چکا ہوں۔ اپنی واپسی کے تمام راستے بند کر چکا ہوں۔ میں نے سب سے بات کی، حتیٰ کہ سمیان اور زرش سے بھی۔ کوئی مجھے سمجھتا ہی نہیں تھا، اور ماموں جان سے انکار کرنے کی ہمت نہ تھی۔ میں جا رہا ہوں، میں آخری سانس تک خود کو تمہارا مکروہ سمجھوں گا۔ بس تم ایک کام کرنا، یہ یقین جو جاتے سمے تم نے مجھے دیا اس کی حفاظت کرنا۔ میں واپس آؤں گا، میرا یقین ہے انشاءاللہ یہاں کے حالات سمجھ جائیں گے۔ اب ماموں جان کے بعد سوائے سمیان کے لیے ہاں کہنے کا کوئی اور راہ نہیں رہتی۔ سمیان کو اپنی محبت مل جائے گی، مجھے یقین ہے ایسا ہوگا۔ بظاہر سب کو میرا اقدام بہت غلط لگ رہا ہوگا، مگر جب آہستہ آہستہ حالات سمجھ جائیں گے تو سب کو میرا اٹھایا گیا قدم درست لگے گا کہ میں نے یہ قدم نیک نیتی سے اٹھایا ہے۔ صرف ذاتی غرض نہ تھی، 4 زندگیوں کی بقا کا سوال تھا۔ اپنا خیال رکھنا، اور یہ دوسرا حق زرش کے نام ہے۔ تم سے بہتر کوئی اور مجھے نہیں لگا جو زرش تک اس حد کو پہنچاتا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ فقط ساتھ جمال مہندی کی رسم بڑے آرام اور پرسکون ماحول میں اختتام تک پہنچی تھی۔ رات کے 1 بجے تک فارغ ہوئے تھے، سو فوراً گھروں کی طرف روانگی ہو گئی تھی۔ اس دوران کسی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ سمیان احمد 12 بجے ہی رخصت ہو گئے تھے کہ طاہرہ بیگم کہنے کو آ تو گئی تھی، مگر انہوں نے فوراً گھر جانے کی ٹھانی تھی۔ علی تو گھر جانے پر آمادہ ہی نہیں ہوا تھا۔ عثمان بھائی کو انہوں نے گھر چھوڑنے کا کہا تو انہوں نے سمیان احمد کے سر پر ذمہ داری ڈال دی تھی کہ ایسے حال میں وہ بھی ماں سے بچ رہے تھے۔ طاہرہ بیگم کے
روانہ ہوتے ہی کیسا بیگم بھی شوہر اور بیٹی کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے، ساتھ میں ان کی چھوٹی دونوں بیٹیاں بھی تھیں۔ سعود احمد نے ان لوگوں کو خود ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی، مگر اسجد میاں نے اپنی گاڑی کا کہہ کر انکار کر دیا تھا۔ عفان بھائی کی فیملی کے رخصت ہوتے ہی باقی مہمان ایک ایک کر کے گاڑیوں میں سعود منزل کی طرف روانہ ہوئے تھے کہ ان مہمانوں کے لانے اور لے جانے کے لیے فیکٹری کی گاڑیوں کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ آخر میں انتظام کیا گیا تھا۔ آخر میں وہ لوگ خود گھر پہنچے تھے۔ پھوپھو کی ساری فیملی ادھر ہی آ گئی تھی۔ گھر آتے ہی زرش کا تھکن سے برا حال تھا، آج سارا دن مصروف گزرا تھا اتنی افراتفری میں کہ درمیان میں صرف صبح کے ناشتے اور وقفے سے چائے کے 1-2 کپ کے علاوہ کچھ کھانے کی مہلت بھی نہ ملی تھی۔ کہنے کو تو اس کی اپنی شادی تھی، مگر نوشی کی وجہ سے جو باغ دور تھی، اس نے اپنی شادی کے جھنجھٹ کو فی الحال ذہن سے اگر محسوس کیا تھا تو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ نوشی کے نکاح والے دن ساز جمال کا انداز، اس کی گفتگو نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ وہ مختلف انداز میں اس واقعے کو سوچ چکی تھی، مگر وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ساز جمال صرف سمیان احمد کو بنیاد بنا کر اسے انکار کرنے کا تو نہیں کہہ سکتے، تو پھر اصل وجہ کیا تھی؟ وہ سوچ کر الجھی تھی۔ ابھی گھر آتے ہی اس نے یاسمین کو کچھ کھانے کو دینے کو کہا تھا۔ ہوٹل میں بھی چلتے پھرتے 1-2 لقمے ہی لیے تھے، اب بھوک تو برا حال تھا۔ سب گھر والے اور دیگر مہمان لاؤنج میں تھے۔ وہ یاسمین کو کھانے کا کہہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا پرسکون آرام دہ نیند لیے ہوئے آنے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا سراپا دیکھا۔ پیلے لباس میں آرائش کے نابھسے اور گجرے پہنے وہ سادگی میں بھی قیامت ڈال رہی تھی۔ قدم قدم پر وہ نظروں سے سراہی گئی تھی۔ خاص طور پر سمیان احمد کی نگاہوں نے اس کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ وہ قدم قدم پر لڑکھڑا گئی تھی۔ بے شک وہ سوشل نہیں رہی تھی، سارا وقت نوشی کے ساتھ ہی رہی تھی، مگر بارہا وہ ان کی نظروں کی تپش سے ہائپ ہوئی تھی۔ اب اس سب کا کچھ حاصل نہیں تھا، مگر وہ ان کو کہنے سے قاصر تھی۔ طاہرہ بیگم اور کیسر کی فیملی کو دیکھا وہ کن مراحل سے گزری تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ یہ اگر اس کے پاپا کی صلہ رحمی کے تحت مدعو کیے گئے مہمانوں میں سے نہ ہوتے تو شاید وہ لمحوں میں سارے حساب با کر لیتی۔ اس کے اندر نفرت کا احساس بڑا گہرا ہو رہا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گزرے لمحوں کو یاد کرتے اچانک اس کی نگاہ اپنی گردن پر ٹھہری تھی۔ لاکر پر انگلیاں پھیرتے وہ بڑی تکلیف دہ احساس سے دوچار ہوئی تھی۔ اس دن کچرے کے ڈھیر سے لاکر اٹھا کر دوبارہ گلے میں پہنتے ہوئے اسے تکلیف تو بڑی ہوئی تھی، مگر اس نے اس نیت سے پہن لیا تھا کہ جب بھی موقع ملا وہ سمیان احمد کو فوراً لوٹا دے گی۔ نوشی کے نکاح کے بعد آج بارہا جی چاہا تھا کہ وہ ان تک یہ لاکر پہنچا دے، مگر ان کی اس دن پھینک دینے والی حرکت نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ غصہ اور نفرت اپنی جگہ، مگر یہ لاکر قیمتی بھی بہت تھا۔ وہ بھی لاکر پر انگلیاں ہی پھیر رہی تھی کہ باہر سے ایک دم اونچی اونچی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ زرش پہلے تو کچھ نہیں سمجھی تھی، مگر جب کان میں شدید قسم کی گری اور زاری گونجی تو وہ فوراً متوجہ ہوئی تھی۔ ایک نہیں بہت سی آوازیں تھیں، اجلت بڑے جملے، چیخ پکار۔ زرش کا دل لرز اٹھا۔ الہی خیر! وہ فوراً باہر کی طرف لپکی تھی۔ راہداری میں بڑی تیزی سے وقار بھائی بھاگتے گزرے تھے اور ان کے پیچھے بہت سے لوگ۔ کیا ہوا؟ مگر کسی نے کوئی توجہ ہی نہ دی تھی۔ سب ہی باہر نکلے تھے۔ پھر ایک دم گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر باہر لان کی طرف بھاگی تھی، مگر وہاں سے مہمان ہی تھے، ماما، پاپا، نوشی، باقی سب نہ جانے کہاں تھے۔ ہادیہ آپا اور بابی پر نظر پڑی تو وہ فوراً ان کی طرف بڑھی تھی۔ زرش پاپا کو اٹیک ہوا، بری طرح طبیعت خراب ہوئی ہے۔ زرش تو ساکت رہ گئی تھی۔ ہادیہ کیا کرتی ہے؟ بجائے اسے سنبھالنے کی تم خود بچی بن رہی ہو۔ بابی نے دونوں کو علیحدہ کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا زرش چچا جان کو بس ہلکا سا درد ہوا تھا، انہیں تمہارے بھائی ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا۔ وہ ایک دم پیلی زرد ہو گئی تھی۔ ہادیہ ہوش کرو، نوشی کو دیکھو، اندر اس کی خود طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اپنی ماما کو دیکھو، ان کو ہوش نہیں آ رہا۔ زباریہ تم جا کر دیکھو شائستہ کو۔ نفیسہ پھپھو کی پکار پر بابی فوراً دونوں کو وہیں چھوڑ کر اندر بھاگی تھی۔ ایک دم یہ کیا ہو گیا تھا؟ زرش سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی تو ہنستے مسکراتے سب کو چھوڑ کر وہ اٹھ کمرے میں گئی تھی۔ تایا، ابو، پاپا، ماما، پھپھو، ماموں سب ان کے کمرے میں تھے، جبکہ باقی سب مہمان مختلف کمروں اور لاؤنج میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ اروبا نے ہادیہ آپا کو سہارا دیا تو فرح نے سکتے کی کیفیت میں کھڑی زرش کو تھام لیا۔ اندر چلو۔ دونوں ماما کے کمرے میں آ گئی تھی۔ انہیں ہوش آ گیا تھا۔ نوشی ان کے پاس ان کا پانی تھامے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ماما مسلسل رو رہی تھی۔ کوئی بھی کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ آیا یہ کیسے ہوا؟
پاپا تو بالکل ٹھیک ٹھاک فریش تھے، مجھے خود نہیں پتا یہاں کمرے میں پھپھو، ماموں، ماما پاپا ہی تھے یا پھر عثمان بھائی و وقار تھے۔ میں باہر مہمانوں میں مصروف تھی۔ ماما کو کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ زرش ماما کے پاس بیٹھی تھی، انہوں نے زرش کو دیکھا تو کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ نوشی کے ہاتھ چھوڑ کر انہوں نے اسے بازو میں سمیٹ لیا تھا۔ ہائے میری بچی، اتنا بڑا روگ لگا دیا۔ ساتھوں میں خدا سمجھے ان کی کریوزاری ایسی تھی کہ ہر کوئی اپنی جگہ ساکن ہو گیا تھا۔ شائستہ ہو جا کرو، یہ پریشان ہو رہی ہے۔ پھوپھو نے ان کا کندھا تھاما تو وہ مزید روئی تھی۔ آپا، آپ سے مجھے یہ امید نہ تھی۔ ماما کو روتے دیکھا زرش کو خود رونا آ رہا تھا۔ بڑی سے بڑی بات پر بھی ماما نے حوصلہ نہ ہارا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہوئی تھی جو ان کی گریزاری ہی کم نہ ہو رہی تھی۔ شائستہ، صورتحال سمجھو، سارے مہمان جمع ہیں، سعود کی صحت کے لیے دعا مانگو، اللہ میرے بھائی کو زندگی دے۔ پھوپھو خود رونے لگ گئی تھی، سوائے روبا اور فرح کے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کمرے میں گھر کے مکینوں پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ زبیریہ بھابھی سب کو سنبھال رہی تھی۔ شائستہ بیگم کو خیال آیا تو انہوں نے ان کا وضو کیا تھا۔ نوشی، زرش، اٹھو، شاباش، اپنے ابو کی صحت کے لیے دعا مانگو، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اے میرے مالک، ماما دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی باتھ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ وضو کر کے انہوں نے جائے نماز بچھائی تھی۔ ان تینوں بہنوں نے بھی ان کی تقریر کی تھی۔ بھابھی بائک کے نمبر پر کال کر کے پتہ کرے چچا جان کی حالت اب کیسی ہے۔ فرح نے پھوپھو کو دلاسا دیتے بھابھی سے کہا تھا، ہاں زبیریہ، پتہ کرو، خدا میرے بھائی کو سلامت رکھے۔ انہوں نے اپنے موبائل سے کال ملائی تھی۔ عثمان بھائی نے کال ریسیو کر لی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب چچا جان کی؟ کچھ نہیں کہہ سکتا زبیریہ، یہ ICU میں رکھا گیا ہے، دعا کرو۔ عثمان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ زبیریہ بھابھی ساکت رہ گئی تھی۔ کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ چچا جان کی طبیعت اچانک ہی خراب ہوئی ہے۔ میں، وقار اور پھوپھو جان تھے، ساتھ ہی ابو بھی، بس فوراً لے کر نکلے ہیں۔ سمیان کو میں نے کال کر دی ہے، وہ فوراً چچا کے ہاں آ رہا ہے۔ چچا جان کو سمیان کے ساتھ بھیج دینا، لڑکیوں میں سے کسی کو مت بھیجنا۔ انہوں نے چند اور ہدایت دے کر کال بند کر دی تھی۔ پھوپھو کو بتا کر انہوں نے دعا مانگنے کو کہا تھا۔ فرح وجہ کیا بنی ہے چچا جان کی طبیعت کی، اور چچی جان سعد کو الزام کیوں دے رہی ہیں؟ وہ خود بھی الجھی ہوئی تھی۔ ایک تو ان لوگوں کا ہوٹل لیٹ پہنچنا، سعد کا نہ آنا، سب کا گمسم انداز، پھر واپسی پر ان کے ساتھ ادھر آ جانا۔ چچا جان کے کمرے میں خفیہ میٹنگ ہونا، انہیں یہی لگ رہا تھا کہ سب معاملہ پھوپھو کے گھر سے شروع ہوا ہے اور صورتحال سنگین تھا ہے۔ ادھر آئی، میں بتاتی۔ وہ ان کو لے کر ایک طرف چلی آئی تھی اور پھر اس نے ساری بات بتائی تھی۔ دونوں کی سوجی آنکھیں مسلسل گریزاری سے سرخ چہرے دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں دلاسا دیا تھا۔ عثمان بھائی نے اگر نوشی کو ساتھ لگا کر تسلی دی تھی تو تایا ابو نے زرش کو بازو کے گھیرے میں لے کر حوصلہ افزا کرنے کی تلقین کی تھی۔ تھوڑی دیر میں عفان بھائی ان کے امی ابو کے ساتھ سارا پیو وقار بھائی بھی آ گئے تھے۔ جس نے ان کو اطلاع دی تھی وہ سنتے ہی ہسپتال پہنچے تو تایا جان، پھوپھو جان، انکل اور دیگر لوگوں کو دیے ایک طرف کھڑے مسعود احمد کی طبیعت سے متعلق بات کر رہے تھے۔ ستارہ باجی کو صورتحال کا علم تو نہیں تھا، مگر اندازہ تھا، لیکن موقع ملتے ہی نفیسہ پھوپھو بیگم سے سعد کے جانے کا سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ ابھی میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا کہ سعد فرح کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گیا ہے، صرف یہی کہا ہے سعد سے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سمیان اور زرش کے معاملے کو لے کر شادی سے انکار کیا ہے۔ ہادیہ کو تو سرے سے اس معاملے کا علم ہی نہیں ہونے دیا۔ تم بھی ذکر مت کرنا، باقی لوگوں کو بھی منع کر چکی ہوں۔ زرش بیچاری تو سہ رہی ہے، دونوں ہی میری بھتیجیاں ہیں۔ ایک اکیلی دوسرے کی زندگی کیوں برباد کروں؟ میں نے تو اچھا ہی سوچا تھا، مگر فرح کا نام مت لینا اور نہ اس کے سامنے ذکر کرنا۔ اسے تو شاید خبر بھی نہیں کہ سعد اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ انہوں نے ساری صورتحال بتا کر آخر میں سمجھایا تھا۔ ستارہ گمسم ہی بیٹھی رہی تھی۔ یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو چکا تھا کہ 3 زندگیاں داؤ پر لگ چکی تھی۔ سعد نہیں مان رہا تھا تو وہ بھی دل دکھی تھا، گمسم اور چپ تھا تو اس کے احساسات کا سوچتے ہوئے دل غمزدہ تھا، اور اب وہ چلا گیا تھا تو بھی دل میں تکلیف ہو رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب مانیٹرنگ مشین کی ریڈنگ بدلی تو اس ہسپتال کے ڈاکٹرز میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ ڈاکٹرز روم میں جمع ہو چکے تھے، سب کے دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گئے تھے۔ ادھر پھر آہستہ آہستہ مشین کی ریڈنگ بہتر ہونے لگی تو ڈاکٹر نے بڑی امید دلائی کہ مریض کے ہوش میں آنے کے چانسز پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان سب کے لیے گویا یہ ایک نئی زندگی تھی۔ مسعود احمد کی کنڈیشن حد سے باہر بتا کر گویا ڈاکٹرز نے سب کو زندگی کی نوید سنا دی تھی۔ جو جہاں تھا وہی تشکر بجا لایا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد ان کو ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اپنی اچھی طرح تسلی کے بعد مریض سے ملنے کی اجازت دے دی تھی، مگر ایک ایک کر کے ماما، نوشی، ہادیہ، عباس سب ہی
ایک ایک کر کے اندر جا کر واپس آتے رہے تھے، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تھی۔ کسی نے ابھی تک ذکر نہیں کیا تھا، مگر اسے یقین تھا پاپا کی اس کنڈیشن کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں اس کی ذات ہی ہے۔ ساز جمال کا رویہ ازبر تھا اور ماما کے الفاظ بھی زرش پاپا بلا رہے ہیں، پاپا سے ملنا نہیں۔ دوشی کے کندھا ہلانے پر اس نے عجب بے چارگی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف تھا کہ اگر وہ پاپا کے سامنے گئی تو کہیں ان کی طبیعت پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ زری بیٹا، سعود بلا رہے ہیں تمہیں، آؤ اپنے پاپا سے ملو۔ تایا ابو بھی اس کے پاس چلے آئے تھے۔ تایا ابو، وہ پاپا مجھے دے کر، اوہو کچھ نہیں سوچنا، چلو آؤ میرے ساتھ، انہوں نے محبت سے تنبیہ کی تھی۔ پھر اسے بازو کے حصار میں لے کر وہ ICU میں چلے آئے تھے۔ پاپا کے پاس نرس کے علاوہ سمیان احمد بھی تھے۔ سمیان نے صرف ایک نگاہ ڈالی تھی۔ زرد پیلے لباس میں روئے بکھرے ہنستا حال وجود کے ساتھ وہ رات کی زرش سے قطع مختلف تھی، جس کی سادگی میں بھی ایسا حسن تھا کہ نگاہیں پلٹنا بھول گئی تھی۔ اور اب عثمان بھائی اور پاپا نے چچا کے اٹیک کی جو وجہ بیان کی تھی، سمیان تو خود ششدر رہ گیا تھا۔ سعد کو کتنا سمجھایا تھا، اپنی طرف سے مطمئن کرنا چاہا تھا، مگر اس کے ذہن کو بدلنے سے قاصر رہا تھا۔ یہ لڑکی ایک بار پھر اس کے حوالے سے مورد الزام ٹھہرائی گئی تھی۔ سعود احمد زرش کو تایا کے ساتھ آتا دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے۔ یہ بیٹی انہیں اپنے آپ سے بڑھ کر عزیز تھی۔ اس بیٹی کو ایک ذرا سی تکلیف پہنچتی تھی تو ان کا دل کام کرنا بھول گیا تھا۔ اسی بیٹی کو ہر غم سے بچانے، دنیا کے ہر سرد و گرم سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے دل کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے نفیسہ آپا کی بات مانی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے دل کا کیا فیصلہ تھا؟ سمیان احمد انہیں کس قدر عزیز تھا۔ زرش کے حوالے سے انہوں نے سمیان احمد کے لیے کیا کچھ نہ سوچا تھا، مگر صرف اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل کے لیے یہ جوا کھیلا تھا۔ اور اب کیا ہوا تھا؟ ان کا دل یہ فیصلہ کر کے بھی مطمئن نہ تھا، ہر وقت مبتلا درد رہتا تھا۔ وہ ہر دوسرے روز ڈاکٹرز کو دکھا رہے تھے، ڈاکٹرز ڈپریشن اور ٹینشن بتا رہے تھے۔ اور جب سے ساز جمال پاکستان آیا تھا، ساز جمال کے انداز اور اعتبار دیکھ کر ان کا دل نہ جانے وسوسوں سے دوچار تھا، مگر ساز اس حد تک بھی چلا جائے گا سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ تھی کہ نفیسہ آپا نے ان سے یہ سب کچھ چھپایا تھا۔ اگر وہ اشارہ بھی کر دیتی تو شاید وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیتے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اپنے غلط فیصلے کا بھگتنا وہ بھگت رہے تھے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ بے قرار ہو کر ان کے کندھوں پر پیشانی ٹکا کر بے حال ہو گئی تھی۔ زرش بیٹا، حسین سے پاپا کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تایا ابو کا ہاتھ اس کے سر پر تھا۔ پاپا پٹی اور ڈرپس سے جگرے ہاتھ سے اس کے پشت سلا رہے تھے، ان کے آنسو ان کے چہرے کے بھگوتے رہے تھے۔ بھائی صاحب، میرا حوصلہ غلط تھا، میرا فیصلہ غلط تھا، جلد بازی میں طے کیے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ سعود، حوصلہ کرو، دھیرے سے یار، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سعد، اگر چلا گیا ہے تو کیا ہوا، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تایا ابو نے نہ صرف اسے بازو کے حصار میں لے لیا تھا، بلکہ پاپا کا ہاتھ تھام کر انہیں بھی تسلی دی تھی۔ ان سے زیادہ باتیں کرنا مناسب نہ تھا، سو 1-2 منٹ بعد تایا ابو اسے باہر لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز نے سعود احمد کو انجیکشن لگا کر کچھ دیر کے لیے اعصابی سکون فراہم کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ پاپا خطرے سے باہر تھے، مگر حالت تسلی بخش نہ تھی۔ تایا ابو نے کچھ دیر بعد ماما سمیت ان سب کو زبردستی گھر جانے پر راضی کر لیا تھا۔ گھر میں زباریہ بابی کے علاوہ مہمان ہی تھے، ماما کو گھر کا بھی خیال تھا۔ ساز جمال احسان نہ کرتا تو آج زرش کی مہندی کا فنکشن ہوتا۔ گھر آ کر صاحب پرسکون ہوئے تو انہوں نے ہادیہ اور نوشی کو بتایا تھا، وہ تو سن کر پتھر بن گئی تھی، جبکہ زرش اسی طرح بے تاثر بیٹھی تھی۔ سعد کے رویے سے تو میں بھی ٹھٹک گئی تھی، مگر وجہ یہ ہوگی مجھے یقین نہیں آیا پھپھو وغیرہ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپا لی۔ وقار نے بھی پتہ نہ چلنے دیا۔ ہادیہ آپا کا شاک سے برا حال تھا، اب کیا ہوگا ساری دنیا جانتی ہے۔ کل نوشی کے ساتھ زرش کی بھی شادی، یہ سعد نے کیا کر دیا؟ نوشی تو کچھ بولنے سے ہی گئی تھی، جو ہونا تھا ہو چکا، تم لوگ جاؤ مہمانوں کو دیکھو۔ بھائی صاحب، لڑکے بھی پہنچ جاتے ہیں، رات سے مہمانوں کو دیکھا نہیں، دوپہر ڈال رہی ہے، کھانے پینے کا ہی تمام ہو، ہفتے کتنی بھی ٹور پڑے، زندہ رہنے کے لیے کھانا تو پڑتا ہے۔ رات گیر تک فنکشن، پھر اس نے آفت نے ان کو ادموا کر دیا تھا۔ ذہنی اور جسمانی مشقت سے پہلے برا حال تھا، اب تو اعصابی توڑ پھوڑ بھی نڈھال کر چکی تھی۔ ماما آپ آرام کریں، ہم دیکھ لیں گے، زباریہ، زوبیہ اور ماریا کے علاوہ اور لڑکیاں بھی سب کر لیں گے، آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ۔ اب تو پاپا کی طبیعت بھی خطرے سے باہر ہے، شام کو جا کر ایک چکر لگا لیں گے۔ ہادیہ آپا نے خود کو سنبھال کر بڑے ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ وہ بستر پر دراز ہو گئے تھے۔ زرش ادھر آؤ۔ نوشی بیٹا، دروازہ بند کرنے سے پہلے لائٹ آف کر دینا۔ زرش ان کے قریب آ بیٹھی تھی۔ تمہیں علم تھا زرش سعد کی اس حرکت کے بارے میں؟ جس طرح ان کے بتانے پر زرش بے تاثر رہی تھی، انہیں شک ہوا تھا، انہیں اندازہ تھا۔ کیوں؟ اس نے نوشی کے نکاح کے روز والا سارا قصہ کہہ سنایا۔ تم ہمیں اسی دن بتاتی،
ہم کم از کم یہ شادی تو ملتوی کر دیتے، کچھ نہ کچھ کرتے، ساز جمال سے بات کر کے معاملہ درست کر لیتے، آپا سے بات پرس کرتے۔ تم نے اپنے آپ تک بات تک کا بہت غلط کیا۔ ماما کے آنسو پھر بہہ نکلے تھے۔ سوری، مجھے کیا علم تھا وہ اس حد تک چلے جائیں گے۔ آپا بھی یہی کہہ رہی ہیں، مگر وہ سب کچھ کر چکا ہے جب سے ان کی آواز پھٹ پڑی تھی۔ اب لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ اللہ اللہ کر کے تمام پاپا کی طبیعت سنبھلی، مگر بدنامی کا خوف سر پر ہے۔ سمجھو کیا کروں، کس حالات بدلوں؟ انہوں نے اپنا سر تھاما تھا، زرچ آہستگی سے ان کے کندھے پر سر رکھا، سسک اٹھی تھی۔ اس کی ذات اس کے والدین کے لیے کس قدر اذیت کا باعث بن چکی تھی، کاش بہت کو ختم کر کے والدین کو ہوشیار دلا سکتی۔ شائستہ نے بھی اس کے ساتھ تھپتھپاتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ابھی فرح اس کے پاس ہی کمرے میں وہ تنہا تھی جب جاتے ہوئے اس نے اس کو لفافہ تھمایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اپنی روتی سوجی سرخ آنکھوں سے فرح کو دیکھا، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ پتہ نہیں مگر ہے کیا؟ میرے لیے کیوں؟ آپ کی اس کی سرخی مائل آنکھوں میں حیرانی بھی تھی۔ یہ 7 بھائی تمہارے لیے دے گئے تھے، اسے نہ چاہ کر بھی بتانا پڑا تھا۔